صليت على إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق اللہ الحمدللہ. برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ کریم کی شریعت سب سے مقدم ہے. اللہ کی شریعت کے مقابلے میں کسی کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ کریم خالق اور مالک ہے، رازق اور دستگیر ہے. اس کی شریعت لاجواب، بے مثال، لاسانی ہے، لافانی ہے. جیسے اللہ کی ذات لازوال ہے ویسے ہی اللہ کی شریعت بھی لازوال. ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں
جس معاشرے میں رسومات عام ہیں، ہمارا معاشرہ دراصل ہندوانہ رسومات سے بھرا ہوا ہے۔ کسی بھی میدان میں ہم شارٹ کٹ کے چکر میں رہتے ہیں کہ تھوڑا راستہ عبور کرنا پڑے اور منزل پہ پہنچ جائیں۔ کاروباری آدمی وہ بھی چاہتا ہے، ملازم طبقہ وہ بھی چاہتا ہے، ہر بندہ شارٹ کٹ کے چکر میں ہے کہ محنت کم ہو اور کامیابی زیادہ ہو۔ اسی طرح لوگ آخرت میں کامیابی کے لیے شارٹ کٹ کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ ساری زندگی گزر جاتی ہے اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہوئے، چند رسمیں کر کے، چند دن منا کے، چند عبادات کر کے، مخصوص ایام ان کو شریعت سمجھ کے کرتے رہتے ہیں، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ سورہ حجرات 26ویں پارے میں اللہ کریم کی اتاری ہوئی یہ سورت، اس کی 18 آیات، پہلی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ قرآن کریم ابدی ازلی چیز، اللہ نے اس کو لوح محفوظ میں پہلے لکھا، پھر 22-23 سال میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا۔ جب اس کی انتہا ہو گئی قرآن مجید کی، قرآن مجید آنا بند ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ختم ہو گئی، آپ اپنے رب کے پاس چلے گئے، قبر مبارک میں چلے گئے، روضہ مطہرہ میں تشریف لے گئے۔ اس کے بعد جو بھی چیز ہوگی وہ شریعت نہیں ہو سکتی، چاہے جتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ ہو۔ اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں۔ کوئی بندہ ظہر کی 5 رکعت پڑھے، حالانکہ ایک رکعت زیادہ ہو گئی، ایک رکوع زیادہ ہو گیا، 2 سجدے بڑھ گئے، اور ایک سجدہ اگر آدمی خلوص نیت سے کر لے، رب کریم اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ایک سجدہ، ایک قیام رب کے سامنے کھڑے ہو کے اگر کوئی ایک آنسو بہا دے، رب کریم اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی رکوع ایک کر لے خلوص دل سے، رب کریم اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ لیکن آپ کہیں گے نہیں جی، ظہر کی 4 رکعت ہوتی ہیں، 5 نہیں ہوتی، 5 رکعت نہیں ہوتی، 4 ہوتی ہیں۔ حالانکہ سجدہ ثواب، رکوع ثواب، ایک رکعت ثواب، قیام ثواب، اس لیے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 پڑھی، 5 نہیں پڑھی۔ جو 5 پڑھے گا وہ بدعت کرے گا، دین میں نیا کام کرے گا۔ رسول کائنات نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں، ہمارے معاملے میں، ہمارے اسلام میں، ہمارے مذہب میں کوئی نیا کام کیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ مردود ہے، رد کر دیا جائے گا۔ یہاں ہمارا معاشرہ، اور مجھے یہ بھی علم ہے، جب میں ان موضوعات پہ بولتا ہوں بہت سے میرے بھائی ناراض ہوتے ہیں کہ جی ہم برسوں سے اس مسجد میں آتے ہیں، ہم جی اتحاد کے قائل ہیں، ہم جی فرقہ پرستی سے نکلتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ وہ موضوعات بیان کرتے ہیں جن پہ اختلاف ہوتا ہے۔ میرا عقیدہ ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، اگر آپ میں سے کوئی بھی مسجد میں نہ آئے اور یہاں سچ بات ہوتی ہو
تو مسجد کا حق ادا ہوگا، اور اگر ساری مسجد کھچاکھچ بری ہو اور یہاں کوئی بدعت کی بات ہو، ہزاروں لوگ ہوں، کوئی سبحان اللہ کہنے والا، کوئی اچھا کہنے والا، اس بدعت کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، کرنے والوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر آپ کی مسجدوں سے سچ نہ بولا جائے، اگر آپ کے ممبروں سے سچ نہ بتایا جائے، ان ممبروں کی کوئی وقت نہیں ہے، اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں۔ جس ممبر سے آپ توحید کی بات نہ کر سکیں، جس ممبر سے آپ رسالت کی بات نہ کر سکیں، جس ممبر سے آپ سنت کی بات نہ کر سکیں، ایسے ممبروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسی مسجدوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ مسجد تو زرار بنی تھی مدینہ طیبہ میں، مسجد زرار نبی کائنات کی موجودگی میں، افتتاح اللہ کے رسول نے کرنا تھا۔ اللہ کے رسول کو بلایا گیا، جی ہماری مسجد کا افتتاح کر دیں، چونکہ آپ کی مسجد چھوٹی ہے، لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں، ہم اس محلے میں مسجد بنا کے بیٹھے ہیں، آئیے ہماری مسجد میں۔ رب کائنات کو پسند نہ آیا، فرمایا اس مسجد میں کبھی نماز نہیں پڑھنی، اس مسجد کو مسمار کر دیا جائے۔ کیوں؟ کہ جو مسجد نبی کی مسجد کے مقابلے میں بنی ہو، اس مسجد کی کوئی وقت نہیں۔ ایسے ہی جس مسجد میں توحید کی بات نہ ہو، جس مسجد میں سنت کی بات نہ ہو، جس مسجد میں حدیث کی بات نہ ہو، جس مسجد میں بدعات کو رواج دیا جاتا ہو، جس مسجد میں سنت کے خلاف احکامات دیے جاتے ہوں، جس مسجد میں سنت سے محبت کرنے والوں پہ طنز کیا جاتا ہو، جس مسجد میں توحید کے ماننے والوں پہ تبرہ کیا جاتا ہو، جس مسجد میں اللہ کے ماننے والوں کو، ایک اللہ پہ ماننے والوں کے خلاف بغض اور نفرت کی باتیں کی جاتی ہوں، اس مسجد کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ اپنے ذہن میں یاد رکھیں۔ دین وہ ہے جو اللہ نے اتارا، دین میرے گاؤں کا نام نہیں ہے۔ میرا مدرسہ ہے 1932 سے بنا ہوا، میرے اس مدرسے کی بھی وقت نہیں ہے اگر اس میں بدعت کا کام ہوتا ہے، حتیٰ کہ خانہ کعبہ میں آدمی کھڑا ہو کے، حالانکہ دنیا میں سب سے مقدس وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، اگر وہاں کا امام بدعتی ہو، وہاں کا امام اپنی خواہشات کے مطابق چلتا ہو، اس کے بھی کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ دین وہ ہے جو اللہ نے بتایا، دین وہ ہے جو محمد الرسول اللہ نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے شعبان کو سمجھ لیا، 15 شعبان کی رات ہے، روزہ رکھ لو جی، 10 محرم کو سبیل لگا لو، 12 ربیع الاول کو یہ منا لو، جی سفر میں شادی نہ کرو، جی رجب منحوس ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے بدعات نکالی، لوگوں کو بدعات پہ لگایا، یا یہ کہہ دیا کہ صرف 27ویں رات رمضان کی وہ لیلۃ القدر ہوتی ہے، دراصل دین میں رکھنا ڈالا، دین میں چوری کی، دین میں ڈاکہ ڈالا۔ اور اتنے ہی بیوقوف وہ لوگ جو ان باتوں کو سنتے ان پہ عمل کرتے۔ اللہ نے عقل دی ہے، 1 نمبر چیز کو چھوڑ کے 2 نمبر کے پیچھے جاتے، 2 نمبر بھی نہیں ہوتی بدعت، 8 نمبر پہ ہوتی۔ اور بدعت جو ہوتی ہے دیکھنے میں بہت اچھی ہوتی، لمبی لمبی باتیں، لمبے لمبے معاملات، بہت کچھ اچھا لگتا ہے۔ اور جی 15 شعبان کو قبرستان میں جاؤ، روحیں ہمیں یاد کرتی، اس رات کو روحیں گھر میں لوٹ کے آتی۔ پوچھو ان سے جن کے مرتے ہیں، جن کے فوت ہوتے ہیں، کبھی کوئی واپس آتا ہے؟ جس کا بیٹا فوت ہوا، جس کا باپ فوت ہوا، جس کا بھائی فوت ہوا، اس کی روح کبھی لوٹ کے آتی ہے؟ جس کا خامد فوت ہوا، اس کی بیوی سے پوچھو خامد آتا ہے؟ کیوں لوگوں کو جھوٹ بولتے ہیں اور کیوں لوگ اس پہ یقین کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم ہے، جو مر گیا وہ واپس نہیں آ سکتا، روح اللہ کے پاس۔ ان الابرار لفی علیین وان الفجار لفی سجین، نیک لوگوں کی روحیں
इल्लियीन में बुरे लोगों की रूह सिज्जीन में, उनकी रूह है सिज्जीन में। अल्लाह ने वादे कह दिए। इस दुनिया में कोई तल्लुक नहीं है रूहों के आने का। यह तो हिंदुओं की है कि जी अगले जन्म में, अगले पैदाइश में हमें फुला बना देना। क्यों जी, कभी सुना कि हिंदू कहते हैं, डायलॉग बोलते हैं, किताबों में लिखा है कि अगले जन्म में, अगली पैदाइश में हमें फुला बना देना। हिंदुओं के अकायद हमारे मौलवियों ने चोरी करके हमारी किताबों में दाखिल कर दी, हमारी मस्जिदों में दाखिल कर दी। बिदात, अल्लाह से मुखालफत। सूरह मोहम्मद आखिरी सफा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू आमालकुम। ए मोमिनो, अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो, अपने अमाल जाया ना करो। और इस आयत में कुरान करीम फरमाता है, ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौत नबी, अपनी आवाजें नबी की आवाज से बुलंद न करो। वला तजहरू लहू बिलकौल कजहरे बादिकुम लिबादिन, ना ही उसके लिए वो बात करो जैसे आपस में लोग करते हैं। हमने नबी की बात को वक़्त ही क्या दी है। हमने फिक्रों को पूजा, हमने मजहबों को पूजा, मसलक बना के बैठ गए, आस्ताने बनाए, किताबें लिखी, फिकों का नाम दिया, फुला फिरकों में बांट दिया लोगों को, ये फिरका, ये फिरका, ये फिरका। कुरान कहता है अंतहबता अमालुकुम वांतुम ला तशउरून, ये ना हो कि तुम्हारे अमल जाया हो जाए, तुम्हें इल्म भी ना हो, पता ही ना चले। ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही, कुरान कहता है इसी सूरत में पहली आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह समीउल अलीम, अल्लाह सुनने भी वाला है, जानने वाला। हमने क्या किया? 10 मुहर्रम को पूजा, घोड़ों के नीचे दाखिल हुए, हमने सबीलें लगाई, अपनी तरफ से दीन में इजाफा किया। 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकाले, किसी एक रिवायत में, किसी एक हदीस में 15 शाबान का रोजा, 15 शाबान की रात, किसी एक हदीस में। नबी कायनात के बाद आपकी अज़वाज मुतहरात में से किसी ने, आपके खुलफाए राशिदीन में से किसी ने, आपके सहाबा में से किसी ने, आपके अहले बैत में से किसी ने, किसी एक ने भी 15 शाबान का रोजा नहीं रखा, किस रात को नहीं मनाया। हम बाजारों में निकलते हैं, सजाए हुए बाजार, जी इस रात मौत के फैसले होते हैं, इस रात जिंदगी के फैसले होते हैं, इस रात जी रूहें लौटती हैं। बुखारी की रिवायत, रसूल कायनात ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आसमान जमीन को पैदा करने से 50,000 साल पहले मौतें लिख दी थी, तकदीरें लिख दी थी। किसी की तकदीर तब्दील नहीं होती। हां, हदीस में आता है अगर दुआ करें तो तकदीर बदल सकती है। अगर दुआ करें और फिर भी वहां लिखा होगा अल्लाह के नजदीक कि ये दुआ करेगा फिर तकदीर तब्दील होगी। 15 शाबान में हम अपनी तरफ से दीन बना के बैठे, ना अल्लाह के रसूल ने कोई किया। एक हदीस आती कि इस रात में अल्लाह बनु कलब की बकरियों के बालों जितने लोगों की मगफरत करता है। तो अल्लाह तो हर रोज करता है, और यह अकीदा बना लिया कि 15 शाबान में जब आखिरी तिहाई रह जाता है, रात का तीसरा हिस्सा, तो रब्बे करीम इस आसमान दुनिया पे आते हैं। वो कहते हैं मन दहानी फउजीबहू, मैं यसअलुनी फअतियहू, मैं यस्तगफिरुनी फअगफिर लहू। कौन है जो मुझसे मांगे मैं उसको अता करूं, कौन है जो मुझसे सवाल करे मैं उसको पूरा करूं, कौन है जो मुझसे बख्शिश मांगे मैं उसकी बख्शिश कबूल करूं। ये हर हदी, ये हर रात के बारे में,
15 شعبان خاص نہیں ہے، ہر رات کو اللہ کریم اترتے ہیں. جب آدھی رات کا تیسرا حصہ رہ جاتا ہے، آخری تقریباً 2 گھنٹے، ہر رات اللہ کریم آسمان دنیا پہ آتے ہیں، ہر رات مغفرت فرماتے ہیں، ہر رات لوگوں کے درجات بلند کرتے ہیں، ہر رات اللہ کریم لوگوں کی بخشش کرتے ہیں. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کے اعمال جاتے ہیں. رسول اللہ کی حدیث آتی ہے پورے شعبان میں ہوتا ہے، 15 شعبان کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے. اپنی طرف سے بنایا ہوا عقیدے من گھڑت، اور لوگوں کے اصل پیٹ مولانا حضرات کے پیٹ. چونکہ تنخواہیں کم ہیں، 20,000 تنخواہ، 15,000 تنخواہ، مولوی صاحب کے بچے زیادہ ہیں، خرچ زیادہ ہے، کہاں سے پورا کرے؟ اس نے سوچا اس کا آسان حل یہ ہے کہ ہم لوگوں کو رسومات پہ لگا دیں. 40 دن تک تو اس کے گھر سے کھانا آتا ہے جس کا بیچارہ کوئی مر جاتا ہے. اور یہاں ایک بھائی انہوں نے بڑی اچھی بات ہے، انہوں نے کہا جو مردوں کے کھانا کھاتا ہو اس نے لوگوں کو کیا زندہ کرنا ہے. اور مردوں کے گھر سے کھا کھا کے لوگوں کو کون سے دین میں زندہ کرے گا؟ خود مردوں کا کھاتا ہے، لوگوں کو دین میں زندہ کرے گا؟ اور مولویوں کے پیٹ بھر گئے، پراپرٹیاں بن گئیں، مسجدیں فیکٹریاں بن گئیں، اور مدرسے فیکٹریاں بن گئے. اللہ کریم مجھے اس سے محفوظ فرمائے کہ میں دین کے نام پہ ڈاکہ ڈالوں، لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھ. جو اللہ کا دیا وہ بہت اور بے انتہا ہے، جو لوگوں کا دیا وہ کروڑوں میں ہو تب بھی کم ہے. اصل وہ ہے جو اللہ رزق دے، حلال رزق دے، حرام سے بچائے. دین میں کوئی کام جائز نہیں ہے جو نیا کیا جائے. دین میں کوئی کام نہیں ہے جس کو شریعت سمجھا جائے، جس کو محمد رسول اللہ کی جس پہ مہر نہ ہو. لوگوں نے ختم کا تصور کیا، جی ختم کریں گے جی. اب ختم کا لفظی معنی ہی نہیں آتا، اور ختم کا لفظی معنی ہے مہر لگا دینا. مہر لگا دینا، گویا اللہ نے دلوں پہ مہر لگا دی، رسومات نکالی. ابھی چارپائی پڑی ہوتی ہے، دعا شروع ہو جاتی ہے. بدعت اپنی طرف سے. اور جنازہ ہو گیا، بس اصل تو یہ ہے جنازے میں تو 1 منٹ نہیں لگتا، آدمی وضو نہیں کر سکتا. یہ میں بغیر کسی فرقے کے، بغیر کسی پہ الزام ٹھہرائے، کسی لوگوں نے اپنے اپنے مذہب بنا لی. جنازہ آہستہ بھی ہوتا ہے، آپ نہ پڑھیں، اسے سری بک کہا جاتا ہے. جنازہ جہری بھی ہوتا ہے، آپ دعائیں کریں، دونوں طرح ہوتا ہے. لیکن یہ کیا ہے کہ جنازے میں تو آپ 1 منٹ لگاتے ہیں اور دعا میں 15 منٹ لگا دیتے ہیں. اللہ کے رسول کا عمل ہے اس پہ؟ اللہ کے رسول نے کسی کے لیے دعا مانگی کہ آپ جنازہ پڑھا کے آپ نے کسی کے لیے دعا مانگی؟ آپ کے صحابہ میں سے کسی نے کیا؟ 4 خلفاء آپ کے مشہور، صدیق اکبر ہیں، عمر فاروق ہے، عثمان ذو النورین ہے، علی المرتضیٰ ہے، رضوان اللہ علیہم اجمعین. ان میں سے کسی نے کوئی ایک موقع پہ کسی جنازے پہ دعا مانگی؟ پھر اعلان ہوتا ہے کہ جی کل کل ہوں گے. کس شریعت میں آیا جی؟ کس دین میں آیا ہے؟ کون سی کتاب میں آیا؟ کون سی حدیث میں آیا؟ قرآن کی کون سی آیت میں آیا؟ پھر جی تیجا ہوگا. کہاں لکھا ہے؟ کوئی ایک دلیل ہو. پھر جی سادہ ہوگا کہ کہاں قرآن کی آیت میں، کہاں حدیث میں. 10واں ہوگا، 20واں ہوگا، چیلم ہوگی، برسی ہوگی. اپنی طرف سے شریعت بنا کے بیٹھے، اپنی طرف سے دین بنا کے بیٹھے، اپنی طرف سے دین کا مذاق اڑاتے. دین وہی ہے جو اللہ کا فرمان ہے، محمد رسول اللہ کا فرمان سے. یہی دین عقیدہ. ایک بندہ آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی عملا یدخلنی الجنہ، مجھے ایسا کام بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے. کتنا آسان سا سوال میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. 1400 سال کی تاریخ کے جتنے لوگ آئے ان سب کے لیے. علمنی عملا یدخلنی الجنہ، مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے. رسول اللہ نے فرمایا سوال بڑا مختصر ہے اور جواب بہت زیادہ ہے. رسول اللہ نے فرمایا کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا جی فرض
مجھ پہ فرض کے علاوہ ہیں نمازیں 5 کے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا روزے فرض؟ آپ نے کہا نہیں، چاہے تو کر لے۔ اسی طرح سارے دین کے بارے میں پوچھ۔ تو جب وہ اٹھ کے گیا، اس نے کہا نہ میں اس سے زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا، میں فرض کروں گا، نفل نہیں کروں گا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا میرے اور آپ کے لیے خوشخبری، جن کی ساری زندگی اسی کام پہ گزر گئی کہ لوگوں کو توحید بتائیں، رسالت بتائیں، ایسے ہی نہیں گزر گئی۔ پیٹ میرا بھی ہے، علم میرے پاس بھی ہے، میں لوگوں کو بولنے کی قوت ہے، لوگوں کو اکٹھا کر سکتا ہوں، پیسہ اکٹھا کرنے کی قوت کیا نہیں ہے، لیکن رب کریم کا خوف، رب کریم کا خوف ہے جو اس موضوع پہ بولنے نہیں دیتا کہ کل قبر میں ہوں گے، وہاں عذاب قبر شروع ہو جائے گا، وہ جو ہم دین کے نام پہ کھائیں گے وہ دین میں آگ بن کے جائے گا، وہ پیٹ میں آگ بن کے جائے گا۔ آج تو گزارا ہو جائے گا، بچے میرے بھی ہیں، اپنے بچوں کو پالنا کس کو برا لگتا ہے؟ ہم بھی اس منبر کو استعمال کر سکتے ہیں، ہم بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن نہیں، اللہ کی قسم ہے حرام ہے وہ روزی جو دین کے نام پہ کمائی جائے۔ اس نے کہا جی میں نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا، نفل نہیں کروں گا، صرف فرض کروں گا۔ جب وہ اٹھ کے گیا تو رسول اللہ نے فرمایا افلح ان صدق، اس نے سچ بولا، یہ کامیاب ہو گیا اگر اس نے سچ بولا۔ اگر صحابی کامیاب ہو سکتا ہے 5 نمازیں پڑھ کے، صحابی کامیاب ہو سکتا ہے 30 روزے رکھ کے، صحابی کامیاب ہو سکتا ہے وہ زکوٰۃ دے کے، صحابی کامیاب ہو سکتا ہے حج کر کے، صحابی کامیاب ہو سکتا ہے کلمہ طیبہ پڑھ کے، تو آج کے مسلمان کامیاب کیوں نہیں ہو سکتے؟ رسومات کی کیوں ضرورت پڑی؟ کس لیے؟ وجہ جب آپ نے اسلام کے 5 ارکان، شہادت اللہ الہ الا اللہ، ان محمد رسول اللہ، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ، صوم رمضان، حج البیت، 5 ارکان جس نے کر لیے وہ جنت میں جائے گا، انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ اور جس نے عقائد 6 بنا لیے، ایمان کے 6 ارکان کو مانا، اللہ پہ ایمان، اس کے فرشتوں پہ ایمان، اس کے رسولوں پہ ایمان، اس کی کتابوں پہ ایمان، آخرت کے دن پہ ایمان، اچھی بری تقدیر پہ ایمان، ان 6 چیزوں پہ جس کا ایمان ہو گیا، 5 ارکان ہو گئے، اس شخص کو دوزخ میں، جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہمیں ضرورت کیا ہے 15 شعبان کی مسلط؟ ہمیں ضرورت کیا ہے محرم کی؟ ہمیں ضرورت کیا ہے 12 ربیع الاول کی؟ ہمیں ضرورت کیا ہے رجب کے مہینوں کی بدعت کی کہ جی کنڈے کر لو، 22 رجب کو کنڈے کر لو؟ کیا ہے جی امام جعفر صادق پیدا ہوئے تھے، اہل بیت میں سے ہیں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، بھی جی وہ پیدا ہوئے تھے، تو پیدا تو پتہ نہیں کتنی شخصیات ہوئی، ان کے جد امجد حضرت علی المرتضیٰ پیدا ہوئے، ان کے بیٹے حضرت حسین پیدا ہوئے، ان کے بیٹے حضرت حسن پیدا ہوئے، ان کے پوتے علی زین العابدین پیدا ہوئے، ان کے پوتے امام باقر پیدا ہوئے، صحابی رسول ابو بکر صدیق پیدا ہوئے، صحابی رسول عمر فاروق پیدا ہوئے، صحابی رسول عثمان ذو النورین پیدا ہوئے، صحابی رسول بلال حبشی پیدا ہوئے، آپ کا اہل بیت پیدا ہوا۔ پھر تو کوئی دن گزرے ہی نہ، ہر دن میں کنڈے کرو، ہر دن میں حلوے کھلاؤ، فلاں کرو فلاں کرو، یہ دین ہے؟ ہندوانہ رسمیں، ایران کی رسمیں وہ یہاں کی جاتی ہیں، اور ہم بڑا اس کو نیکی کا کام سمجھتے ہیں۔ 11ویں کر لو جی، کیا ہے جی پیران پیر عبد القادر جیلانی کے نام پہ، اور پیران نے پیر عبد القادر جیلانی کا عقیدہ کسی نے دیکھا ہی نہیں، کہ جنگل میں سے گزر رہے تھے حضرت پیر صاحب، تو آواز آئی بجلی کڑکی کہ عبد القادر تجھ پہ میں نے ساری وہ چیزیں حلال کر دی جو لوگوں پہ حرام، جو لوگوں پہ حرام ہے تجھ پہ حلال۔ تو انہوں نے کہا اعوذ باللہ، یہ شیطان ہے، میں محمد کی امت میں سے ہوں، باہر سے نہیں ہوں، جو احکام لوگوں کے لیے وہ میرے لیے۔ پھر آواز آئی تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا، تو انہوں نے کہا اعوذ باللہ، یہ اس سے بڑا حملہ ہے، میرے اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے بچا لیا۔ اس عظیم شخصیت کے نام پہ حضرت پیران عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اس عظیم شخصیت کے نام پہ لوگوں نے 11ویں کی، بڑی 11ویں، چھوٹی 11ویں،
دودھ نہیں ملتا جی، کیا جی 11ویں غیر اللہ کے نام پہ. کوئی جتنا نیک کیوں نہ ہو، مخلوق مخلوق رہتی ہے، خالق خالق ہوتا ہے. پیدا کرنے والا اللہ ہے، خالق پیدا ہونے والی مخلوق عبد القادر جیلانی، پیدا کرنے والا مالک اللہ ہے، پیدا ہونے والی مخلوق محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عابد اور ہوتا ہے، معبود اور ہوتا ہے، ساجد اور ہوتا ہے، مسجود اور ہوتا ہے، راکع اور ہوتا ہے، مرکوع اور ہوتا ہے. عبادت جس کی جائے اور جو کرنے والا ہے ان میں فرق ہوتا ہے. کبھی ان کو آپس میں نہ ملائیں وگرنہ اللہ کی توہین ہو جائے گی. یہاں کہتے ہیں جی بزرگوں کی توہین ہوتی، اللہ کی توہین کا کوئی خیال نہیں. اور جی بزرگوں کی اگر نہ مانے جی ان کے اختیارات، پھر جی بزرگوں کی توہین ہوتی. تو جس نے اللہ کے اختیار بزرگوں کے ہاتھ میں دے دیے اس نے اللہ کی توہین کی کہ نہیں؟ کام اللہ کا ہے اولاد دینا، اور ہم نے بزرگوں کے ہاتھ میں رکھ دیا. رزق دینا اللہ کا کام ہے، ہم نے ملنگوں کے ہاتھ میں رکھ دیا. اور رزق دینا اللہ کا کام ہے، اللہ کا اختیار ہے، ہم نے درویشوں کے ہاتھ میں دے دی. ہم نے تعویذوں کی صورت میں یہ تعویذ پہنے یہ بیماری دور ہو جاتی ہے، یہ تعویذ پہنے ناف ختم ہو جاتی ہے، یہ تعویذ پہنے اولاد مل جاتی ہے، یہ تعویذ پہنے رزق مل جاتا ہے، یہ تعویذ پہنے تنگیاں ختم ہو جاتی. اور ان بزرگوں کے اپنے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ تو اللہ کے پیدا کیے ہوئے وَهُمْ يُخْلَقُونَ، قرآن کہتا ہے یہ کچھ پیدا نہیں کرتے، یہ تو خود مخلوق ہے. قُلْ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا. 5 خاصے ہیں، 5 خاصے ہیں. حواس، ناک سے سونگھنا، آنکھوں سے دیکھنا، منہ سے چکھنا، کانوں سے سننا اور ہاتھ یا جسم لگانا. یہ 5 خاصے، جو اس کے علاوہ ہو وہ غیب ہوتا ہے. سارے اختیار اللہ کے پاس. قرآن کہتا ہے ان کو یہ نہیں علم جو قبروں میں ہے یا قبروں کے باہر کہ یہ قیامت کے دن کب اٹھائے جائیں گے. آپ کے ایک صحابی تھے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی، مدینے میں سب سے پہلے یہ آ کے فوت ہوئے. مکے سے جب آئے تو سب سے پہلے یہ صحابی تھے جو فوت ہوئے. بات وہ ہے جو دلائل سے کرنی چاہیے تاکہ بات سمجھ آئے. یہ فوت ہوئے تو آپ ان کے میت پہ گئے تو اس گھرانے میں جس گھر میں رہتے تھے اس میں سے ایک عورت نے پکارا یہ اگر جنتی نہیں تو اور جنتی کون ہوگا؟ یہ کہا یہ جنتی. رسول اللہ نے فرمایا یہ نہ کہو، وَأَنَا رسول اللہ، میں اللہ کے رسول ہوں، مجھے بھی یہ علم نہیں ہے میرے ساتھ کیا ہوگا. اگر اللہ کے رسول کو علم نہیں تو باقی کائنات میں کون ہے؟ بدعات سے بچیں، سنت سے پیار کریں، چھوڑ دیں رسمیں. اس وجہ سے رسمیں کرتے ہیں جی لوگ ناراض ہوں گے، ہم نے ختم کھائے اب کھلانے پڑیں گے. کہتے ہیں مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. لوگ تنز کریں گے. آج کا تنز برداشت کرو، آج کے تانے برداشت کرو. اور میں جاتا ہوں بہت سارے یہاں بھائی ہمارا کوئی فوت ہو گیا، کبھی وہاں 70 پہ جا کے دعا نہیں مانگی، افسوس کرنے جاتے ہیں. ہاں اگر کسی نے جنازہ نہیں پڑھا وہ جا کے وہاں دعا کر لے، علیحدہ بات. لیکن یہ کیا بات کہ وہ آئے جی دعا کر لیں، منہ میں حکا ہے سگریٹ ہے سائڈ پہ رکھی جی دعا کر لیں، پھر دعا کر لیں. سارا دن یہی چلتا ہے. فاتحہ پڑھ کے آیا ہوں جی، فاتحہ کر کے آیا ہوں. خدا کے لیے بچیں ان رسموں سے. آج برداشت. کوئی یہ کہے جی ابو بکر گستاخ، کوئی یہ کہے ابو بکر منکر، کوئی یہ کہے کہ جی ہمیں ہماری رسومات کو نہیں مانتا. مجھے قبول ہے کل قیامت کا دن ہوگا، محمد رسول اللہ کا حوض کوثر ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. آقا نے فرمایا میں لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں گا، لوگ آئیں گے پانی پیئیں گے، بڑی بڑی جماعتیں. فرمایا جو پانی پی لے گا اسے کبھی پیاس نہ لگے، وہ جنت میں جائے گا جس نے رسول کے ہاتھوں حوض کوثر سے پانی پی لیا. فرمایا میں پانی پلا رہا ہوں گا، میرے لوگ آئیں گے ماتھے چمکتے ہوئے، اعضاء چمکتے ہوئے، وضو کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، عبادات کرتے رہے.
फरमाया जब वो मेरे करीब आएंगे मेरे और उनके दरमियान रुकावट हायल हो जाएगी, मैं कहूंगा अल्लाहुम्मा हाउलाए उम्मती, ऐ अल्लाह ये मेरे उम्मती हैं, तो वहां से आवाज आएगी इन्नका ला तालम, इन्नका ला तालम लम तालम मा हदसू बादक। ऐ पैगंबर आपको नहीं इल्म, इन्होंने आपके बाद नए नए रसूमात बिदात बना ली थी। हम होंगे इंशाअल्लाह, हम होंगे जिन्होंने हमेशा फख्र नहीं है, अपने रब की देन पे आता है कि हम इस काबिल नहीं थे कि तेरे दीन के वाली बनते, तेरे दीन के नौकर और खादम बनते, हम इस काबिल नहीं थे। उसने हमें जुबान दी तो हमने कहा हमने इस जुबान को अल्लाह की मोहब्बत में, रसूल की मोहब्बत में इस्तेमाल करना है। जो बंदा बिदअत करेगा उसकी मुखालफत करनी है। क़यामत का दिन होगा, रसूल कहेंगे हाँ तुम थे जिन्होंने बिदात से दूरी इख्तियार की, लोगों को बिदात से नफरत दिलाई, आओ हमारे हौज़े कौसर पे मैं तुम्हें पानी पिलाता हूं। रसूल के हाथ होंगे, हमारे होंठ होंगे उन प्यालों में, जिन प्यालों की तादाद आसमान के सितारों जितनी है, वहां से हम पानी पिएंगे और अल्लाह के रसूल के साथ जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। यहां के ताने कबूल, यहां के ताने कबूल, जो कहना कहे, जो किसी ने गुस्ताख कहना, किसी ने मुनकर कहना है, जिनके पीछे नमाज नहीं होती, मेरी नमाज हर एक के पीछे होती, मेरी नमाज मेरे साथ। लोगों ने दिलों में नफरतें डाल दी, अपनी बिदात को रवाज दिया, जी फुलां से सलाम ले तो जी निकाह टूट जाता है। हम जी खाना काबा गए, मस्जिद नबवी गए, एक नमाज भी उस इमाम के पीछे नहीं पड़ी। यह हालत जाना किस लिए है कि जी नफरत इतनी यार कि चूंकि ये हमारी बिदत नहीं करता इसलिए इससे नफरत। यह दीन का तसव्वुर है कि अल्लाह ने आपको मिंबर दिए हैं, मस्जिदें दी हैं, और आप कहते हैं जी फुलां के पीछे नमाज नहीं होती, फुलां गिरोह मुनकर है, गुस्ताख है, और मुझे फख्र है कि हम गुस्ताख हैं हर उस चीज के जो अल्लाह के मुकाबले में की जाए। हम नहीं मानते, मैं मुनकर हूं उस चीज का जो कुरान के खिलाफ हो, सुन्नत के खिलाफ, हर मौके पे। हत्ता के दुआ है अल्लाह से, जब मैं मरूं मेरी जुबान पे यही लफ्ज हो कि अल्लाह तेरी तौहीद पे जान दी है, तेरी तौहीद पे खड़े हैं, तेरी सुन्नत का नाम लिया है, अपने रसूल के तरीके के मुताबिक अपने पास ले जाना। उस वक्त भी ये ख्वाहिश होगी। और अगर दीन में जायज होता तो शायद मैं कहता मेरे कफन पे लिख दिया जाए ये मुवाहिद मरा है, ये सुन्नत रसूल पे मरा है। और लोगों ने यहां बिदात निकाली, लेकिन दीन में लिखना जायज नहीं है, कफन पे लिखना जायज नहीं है। हमने क्या किया, हमने कुल लिखे कफन पे जो चादर डाली जाती है। क्यों जी, है कि नहीं? हमने वहां कलमा तैयबा लिखा, सूरा फातिहा लिखी। आदमी जब मर जाता है उसके ऊपर डाली जाती है। वो चादर शर्मगाह के ऊपर भी आती है, वो चादर पांव के ऊपर भी आती है। आज तक किसी को हौसला पड़ा है क्या आपके जज कोर्ट में इस बात पे गुफ्तगू करे कि खुदा के लिए गुस्साखी बंद करो, चादरें ना डालो, मुर्दों पे लिखी हुई चादरें ना डालो। उसकी शर्मगाह पे आएगी सूरा फातिहा, उसके पांव पे पड़ेगी सूरा फातिहा, कुल शरीफ। और फिर हम कहेंगे हम मुहिब्बे रसूल हैं, हम आशिक़े रसूल हैं। शर्म की बात है कि आप उस चीज को रसूल से मोहब्बत कहते हैं जो दरअसल गुस्ताखी है कुरान की, कि कुरान किसी के पांव में आए। आप जिंदा कोई लिबास पहन के आ जाए जरा, सूरा फातिहा के लिखा हुआ। यहां आपने बहुत मर्तबा सुना होगा जी, जूतों पे कपड़ों पे किसी ने लिख दिया लफ्ज़ अल्लाह या मोहम्मद लिख दिया तो फैक्ट्री को आग लगा दी। क्यों होता है कि नहीं, बंद करवा दिया। तो मरते वक्त जब अल्लाह के पास जा रहा है फिर गुस्ताखी करवा के कब्र में दफन करना है। क्यों जी, बात सही है कि गलत? कि जी आप वो चादर डालते हैं यार, कुछ तो ख्याल करें। और रसूल से मोहब्बत, अल्लाह से प्यार हो, फिर कुरान की चादरें नहीं डाली जाती, कुरान को हिफ्ज किया जाता है, उसका तर्जमा सीखा जाता है,
اس کے مطالب سمجھے جاتے ہیں، اس کے مطلب سمجھے جاتے ہیں، اس کے معانی سمجھے جاتے ہیں۔ معاشرے کی ساری رسمیں باطل ہیں، صرف اللہ حقیقت ہے، اللہ کے رسول حقیقت۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، آپ کی وفات کے بعد صحابی بات سننے والے اکٹھے ہوئے، ایک نے کہا کہو سبحان اللہ، سارے مل کے کہتے ہیں سبحان اللہ، ایک کہتا ہے کہو الحمدللہ، وہ کہتا ہے الحمدللہ، سارے کہتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، سارے پیچھے کہتے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کیا فرمایا تھا؟ ہیں وہ بھی صحابی، کہا ابھی اللہ کے رسول کی چادر کفن میلا نہیں ہوا، تم نے پہلے ہی بدعت شروع کر لی، ابھی تو آپ دفن ہوئے کچھ دیر ہوئی، ابھی بدعت شروع کر لی۔ اور آپ یہاں دیکھیں کتنی رسمیں ہیں، اور ہم نے قبروں کو عبادت گاہ بنایا۔ میں ایسی جگہوں کو جانتا ہوں، آپ تصور نہیں کر سکتے، انسانی شرمگاہ کی عبادت ہوتی، انسانی شرمگاہ کی، میں لے جانے کے لیے تیار، اور لوگ اسے دین کا حصہ سمجھتے۔ قبروں کا طواف جیسے بیت اللہ کا طواف، جی غریبوں کا حج فلاں جگہ ہوتا ہے، امیروں کا حج تو مکہ میں ہوتا ہے نا، بیت اللہ میں، تو غریبوں کا حج فلاں صاحب کی قبر پہ ہوتا ہے۔ عقیدے بنے، بہشتی دروازے نکالے، نقلیں کی، اور تو اور رسول اللہ کی براق جو تھی جس پہ آپ نے معراج کیا، مکے سے بیت المقدس گئے، بیت اللہ سے، اس براق کی ہم نے تصویر بنائی ہمارے معاشرے میں، اور اس پہ تصویر عورت کی بنائی۔ بدعات، نئے کام، دین میں کوئی ان کا وجود نہیں ہے، چاہے کوئی مولوی فتویٰ دے، چاہے کسی فقہ میں آئے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو محمد الرسول اللہ نے اتارا، ان پہ اترا، جو اللہ نے اتارا۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اس کو لے کے روح الامین آئے جبریل، محمد الرسول اللہ کے سینے پہ اترے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأنہ فاتبع قرآنہ۔ رسول اللہ پہ جب وحی آتی تو آپ تیز پڑھنا شروع کرتے کہ جبریل کے ساتھ ساتھ پڑھتے، تو اللہ نے کہا اپنی زبان کو تیز نہ کرے محبوب، جب ہم اس کو تیرے سینے پہ اتار دیں گے، اس کو نقش کر دیں گے، دنیا کی کوئی چیز اس میں تبدیلی کر سکتی، تیرا کام ہے سن لینا اور پھر اس کو آگے لوگوں تک پہنچا دینا۔ اور قرآن نے کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا، اللہ کی طرف سے جو اترا ہے اس کی پیروی کرو، اس چیز کی پیروی نہ کرو جو اس کے علاوہ۔ اور میں کہتا ہوں ایک بندہ علیحدہ بیٹھ جائے، کسی غار میں بیٹھ کے ہزاروں سال عبادت کرے، لوگوں سے علیحدہ رہے، فرض نماز کا کوئی پتہ نہیں، منکوں پہ من کے پھینکتا رہے، وظیفوں پہ وظیفے کرتا رہے، موکلات رکھے، لوگ اسے سمجھیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ نہیں، یہ نصرانیت ہے، عیسائیت ہے، کہ عیسائی ایسے کرتے تھے، راہب ایسے کرتے تھے، شادی نہیں کرتے تھے، علیحدہ رہ کے عبادت کرتے تھے۔ اسلام جو ہے وہ اجتماعیت کا نام ہے۔ اس پوری روئے کائنات پہ سب سے بڑے اللہ کے ولی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے شادی بھی کی، آپ نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی، آپ نماز پڑھاتے تھے، امام تھے، خطیب تھے، آپ کہیں پہاڑوں پہ جا کے نہیں رہے۔ وہی اترنے کے بعد، دین آنے کے بعد، جب دین نہیں اترا تھا، قرآن نازل نہیں ہوا تھا، وہ اپنی تسلی، چونکہ طریقہ کوئی نہیں تھا تسلی کے لیے کہ مجھے تسلی آ جائے، اور لوگوں پہ دکھ ہوتا تھا، یہ بتوں کو پوجتے ہیں، یہ پرندوں کو پوجتے ہیں، پرندوں کو اڑانا، دائیں طرف چلا گیا کام ہو جائے گا، بائیں طرف چلا گیا کام نہیں ہوگا، جیسے ہمارے فالے نکالتے ہیں۔ تو آپ اس سے بچنے کے لیے آپ پھر چلے جاتے پہاڑوں میں، غار ہرا میں چلے جاتے، وہاں دن گزارتے، راتیں گزارتے، جب سامان ختم ہوتا واپس آ جاتے۔ جب فرشتہ آ گیا
جب فرشتے جبریل اترے اس دن کے بعد آپ نے پہاڑوں پہ جانا چھوڑ دیا، آپ لوگوں میں آئے، دین کے لیے مارے کھائیں، آپ نے دین کے لیے مشکلات برداشت کی، لوگوں کو روحانیت کی طرف مائل کیا۔ روحانیت ہمارا نام، ہمارے نزدیک بابا جی کون ہوتے ہیں، درویش کون ہوتے ہیں؟ جس کے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہو، جو زیادہ ننگا بیٹھا ہو، ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ نے تو پردے کے اوصاف بیان فرمائے، فرمایا نماز پڑھنی ہے تو تمہارے اوپر بھی پردہ ہو، نیچے بھی پردہ ہو۔ آپ نے تو عزت شرم حیا سکھائی، اور ہمارے کیا ملنگ بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاؤں میں جا کے عورتیں بیٹھ، وہ کسی کی کمر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، کسی کو کیا کہتا ہے کہاں۔ اور میں نے تو سنا ہے ایک بزرگ گجرانوالے میں، بابا سگریٹ شاہ، رونے کی بات ہے، ہنسنے کی نہیں، کہ جس نے نظر مانی ہو وہ اتنی سگریٹ لے کے جائے، اور یہ دین کو مذاق بنا دیا۔ یہ دین ہے اپنی طرف سے، اور جب میرے جیسا بندہ بولے اس کو کوئی غصہ کہہ دے، منکر کہہ دے، ہاں مجھ سے بات کریں۔ اگر میں دلائل کے علاوہ بات کروں، اگر میں کسی کو گالی دوں، پھر اور بات ہے، آپ مجھے برا کہہ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو بھائی سمجھ کے کہتا ہوں، چھوڑ دیں ان راستوں کو، شیطان کے راستوں کو۔ جو بزرگ بظاہر دیکھنے میں نیک ہو، اگر وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے تو اس کے پاس جائیں۔ اگر وہ اپنی طرف بلاتا ہو، اگر اپنے نام کا جھنڈا لگاتا ہو، اگر اپنے نام کی ٹوپیاں پگڑیاں پہنتا ہو، لوگوں کو پہناتا ہو، اپنے لوگوں کو مرید کرتا ہو، وہ شیطان کا پیروکار ہے، رحمان کا پیروکار نہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں، آخری بات سن کے بات ختم کرتے ہیں، اگر کوئی شخص تمہیں سمندر پہ چل کے دکھائے، اور معین الدین چشتی فرماتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے، کوئی تمہیں ہوا میں اڑ کے دکھائے، اگر اس کا عمل رسول کے خلاف ہے وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ اپنے دین کو محفوظ کریں، اپنی رسموں سے بچیں، معاشرے میں ان کے خلاف آواز اٹھائیں، اللہ کے دین کے لیے آواز اٹھائیں، اللہ کے دین کا بول بالا کریں۔ اللہ کے لیے اگر مر گئے کوئی دکھ نہیں، اگر اللہ کے لیے جان چلے گی کوئی فکر نہیں، کیوں؟ وہاں مریں گے قبر کا عذاب نہیں ہوگا، وہاں اگر کسی نے مار بھی دیا بغیر غسل کے دفن کیا جائے۔ میرے رسول نے فرمایا جو جس حالت میں مرے گا قیامت کو اٹھے گا۔ اگر ہم اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے، یا آپ کا رشتہ اس وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے، آپ معاشرے میں یہ ہے کہ جی یہ معاہد ہے، ہم نے اس سے بائیکاٹ کرنا ہے، یاد رکھیے جس کا بائیکاٹ لوگ اللہ کے خلاف کرتے ہیں، اللہ اس کا ولی بن جاتا ہے، وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، وہ اپنے اللہ کے سامنے جائے گا، بغیر حساب کے بخشا جائے گا۔ اور قرآن کریم پہ عمل کریں، احادیث پہ عمل کریں، چھوڑ دیں ان بدعات کو، چھوڑ دیں رسومات کو، ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ 1000 سال سجدے میں پڑے رہیں، اگر آپ کا عمل اللہ رسول کے خلاف ہے اس کی کوئی دلیل نہیں، کوئی حجت نہیں ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔